الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس پرفتن دور میں آدمی کے مر جانے کے بعد اہل خانہ یعنی گھر والے اسے قبر تک پہنچانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا ہم زندوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل یا تو پرسوں کے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہماری اور آپ کی یہ جو زندگی ہے اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہے تو ٹھیک ہے، جیسے ہی ہمارا انتقال ہوا، میں نے آپ کو ایک بات بھی سمجھائی تھی کہ کوئی قاضی صاحب ہے، کوئی خان صاحب ہے، یا کوئی جس کی جو بھی سرنیم ہے، جس کو جس سے بھی بلاتے ہیں، یا مفتی صاحب ہے، امام صاحب ہے، یا جو بھی ہو، جب تک ہم زندہ ہے تو، لیکن ہماری حیثیت دیکھیں آپ زندگی کی کہ جیسے ہی انتقال ہو گیا کہ اب آپ کو کوئی حاجی صاحب نہیں کہے گا بھائی میت کب اٹھا رہے ہو، نماز جنازہ کتنے بجے ہے، کپڑے آپ کتنے بھی مہنگے پہنتے ہو، اب وہ نہیں کہیں گے بھائی ان کا سوٹ بوٹ لائے آپ، ایسا نہیں، بلکہ کفن لائے، یعنی آپ کے کپڑوں کا نام بھی بدل گیا، آپ کا بھی نام۔ اتنی ہماری زندگی ہے، بس یہ سانس چلتی ہے تو سب کچھ ہے، اور جیسے یہ سانس رک گئی سارے معاملات ختم۔ اسی کے متعلق یہ آج کا بیان ہے کہ اس پرفتن دور میں گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوا تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے کفن دفن یہ سب کر لیا، اور میت کو دفن کرنے کے بعد اب ہمارے سارے حقوق ختم ہو گئے، حالانکہ ایک حق باقی رہتا ہے۔ مر جانے کے بعد آدمی کے ساتھ، میت کے ساتھ ہمارا ایک معاملہ رہتا ہے، اور وہ معاملہ ایصال ثواب کا۔ کیا ہے وہ معاملہ؟ ایصال ثواب، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے ایصال ثواب۔ بہت سارے لوگ تو سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ اپنی نیکیاں دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار میں تو گنہگار سیاکار تھا، بدکار تھا، میں نے تو کوئی ایسا نیک عمل کیا بھی نہیں تھا، لیکن اتنی ساری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے مجھے پتا ہے کہ تو کچھ لے کر کے نہیں آیا تھا، لیکن تیرے مرنے کے بعد تیرے رشتہ داروں نے، اعزاء اقارب نے، تیرے ہم نشینوں نے تجھے ایصال ثواب کیا تھا، تجھے ثواب بھیجا تھا، اور وہ ثواب تھوڑا تھوڑا ہوتے ہوتے آج پہاڑ کے برابر ہو گیا ہے، اور اسی کی بدولت ہم نے آج تجھے معاف بھی کر دیا ہے۔ تو یہ مرنے کے بعد میت کے ساتھ ہمارا ایک حق باقی رہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایصال۔ تو جب ہمارا کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے، اور خاص کر کے والدین ہمارے ماں باپ ہو، ان کی تو بہت ساری فضیلت ہے، ان کی قبروں پہ جانا یہ ان کے لیے تو برکت ہے، لیکن وہ اولاد کے لیے بھی برکت ہے۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی قبروں پر جاتی ہے تو اس کی بہت ساری فضیلت ہے۔ ایک جگہ تو ایک بزرگ نے بیان میں لکھا ہے، بیان فرماتے وہ کہ اگر اولاد کی تنگ دستی آ جائے نا، تنگ دستی، روزی روٹی کا مسئلہ آ جائے اولاد کو، اگر اس کے ماں باپ حیات ہے تو ماں باپ کے پاس دعا کروائے۔ کیا کروائے؟ ماں باپ کے پاس۔ اس کو آپ غور سے سماعت فرمائیں کہ اگر ہمارے ماں باپ حیات ہے اور ہم پر روزی کا معاملہ تھوڑا تنگ ہوتا ہے تو وہ بزرگ بیان فرماتے کہ اس اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے دعا کروائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں جاتی ہے، اللہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ کچھ دعائیں ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہر وقت میں قبول فرماتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ایک اولاد جب اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں
تو وہ دعا اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ اب ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھا کہ میں پریشان ہوں تو اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کسی کو، آپ میرے لیے دعا کرنا، میری بہت روزی میں تنگی آ گئی ہے، آپ میرے لیے دعا کرنا، آپ دعا کرنا۔ لیکن گھر پہ ماں باپ ہے، ہم ان کو بولتے نہیں۔ اصل میں یہ ہماری سوچ ہے یہ کہ ہم نے ہمارے ماں باپ کو کمزور سمجھ لیا ہے۔ چاہے وہ کچھ کما نہیں رہے، آپ کا کھا رہے، بستر پہ پڑے ہیں، آپ ان کو دوائیاں لا کے دے رہے ہو، آپ یہ نہیں دیکھے کبھی، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کے سر پر آپ کے ماں باپ کا سایہ رکھا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بھی ایک خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر کسی اولاد پر اس کے ماں باپ کا سایہ سلامت رہتا ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے کہ اگر تمہارے ماں باپ حیات ہے اور تمہارے اوپر روزی کا مسئلہ تنگی میں آتا ہے تو اپنے ماں باپ سے دعا کرو۔ پھر آگے بیان فرماتے مان لو تمہارے ماں باپ حیات نہیں ہے تو فرمایا ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھو اور ایصال ثواب کرو، اس کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اگر حیات ہے تو تندرستی کی دعا کرتی ہے، اور اگر انتقال کر گئے مغفرت کی دعا کرتی ہے، تو وہ اولاد کی روزی میں کبھی تنگی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ فرمان ہے، روایتوں میں آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ماں باپ اگر حیات ہے تو ان کی تندرستی کی دعا کرنی چاہیے، اور اگر دنیا سے چل بسے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، کبھی بھی آپ کی روزی میں تنگی، اور اگر تنگی آئے تو آپ یہ محاسبہ کرنا کہ آپ نے کتنے دنوں سے اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد نہیں کیا۔ آپ محاسبہ کرنا کہ جب کبھی روزی کا مسئلہ تنگ ہو جائے تو آپ اپنے ماں باپ کو یاد کرنا کہ ہم نے کتنے دنوں سے ہمارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا ہے۔ تو ایک روزی کا یہ بھی ایک عمل ہے کہ ماں باپ اگر حیات ہے تو ان کے لیے آپ دعائے صحت کریں، اور اگر دنیا سے چل بسے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ بہرحال آج کا جو بیان ہے وہ سماعت فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم زندوں پر کوئی حق نہیں ہے، اور وہ میت کو دفنانے کے بعد اس کے ساتھ ایسی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہیں گویا اس کا کوئی تھا ہی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دفن کر دیا، بات ختم ہو گئی، اب کوئی تعلق نہیں۔ پھر کبھی میت کے لیے نہ قبرستان جاتے اور نہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، قبرستان کبھی کبھی جانا چاہیے۔ وہاں جانے کے فائدے میں نے آپ کو کل یا پرسوں بتائے تھے کہ وہاں جانے کا ثواب تو ہے، جو فضیلت وہ تو ہے، لیکن جو بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ کا دل گناہوں سے ہٹ کر کے نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے گا۔ جس گناہ پر ہم اور آپ لگ جاوے اور وہ گناہ کی نہیں، بہت سارے بولتے یہ عادت مجھے نہیں جا رہی ہے، یہ عادت مجھے نہیں چھوٹ رہی ہے۔ کیسا بھی گناہ ہو، اگر وہ عادت نہیں جاتی ہے تو قبرستان جانے کی عادت بناؤ۔ وہاں جاؤ گے تو آپ کو گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو موت یاد آئے گی، آپ کو وہ قبر کی منزل یاد آئے گی کہ ہم کو ایک دن اس قبر میں جانا ہے اور یہاں ہم کو دفن کر دیا جائے گا۔ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اے سی پنکھا لائٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، تو آپ کو اپنے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی کہ جب یہاں آنا ہی ہے تو اس طریقے کے گناہوں کا بوجھ لے کر کے کیوں آئے، نیکیوں کا انبار لے کر کے کیوں نہ آئے۔ سمجھ میں آئے گی نہیں بات؟ جب ہوتا ہے نا ایک آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم کو وہاں جانا ہے اور ہر حال میں جانا ہے، تو جب وہاں جانے کا یقین ہو جاتا ہے تو آدمی پھر اس حساب سے تیاری چالو کر دیتا ہے۔ تو جب وہاں آپ قبرستان جاؤ گے تو قبر کی یاد آئے گی، آپ کو موت کی یاد آئے گی تو آپ کو مرنے کا یقین ہوگا۔ جب یقین ہوگا تو آپ کا دل و دماغ کہے گا جب یہاں آنا ہے تو پاپ لے کر کے کیوں آئے، ثواب لے کر کے کیوں نہ آئے۔ اس لیے قبرستان اگر ہمارا کوئی انتقال کر جائے تو جائے، ایصال ثواب بھی کرے اور بار بار جائے، تاکہ وہاں جانے سے گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے قربت کا آپ کو جذبہ پیدا ہو جائے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جانے اور قبر والوں کے لیے ایصال ثواب کا تحفہ بھیجنے کی تاکید فرمائی ہے۔
لیکن ہم کیا کرتے، دفن کر دیا، پھر آ گئے، بات ختم، زیارت ہو گئی، بس بات ختم ہو گیا. اب قبرستان جانے کا بھی نہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنے والدین کریمین کی قبروں پر نہ جانے کب گئے ہوں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں، جانا چاہیے. ہاں بہت سارے لوگ ایک وجہ یہ بتاتے، مجھے مسئلہ پوچھتے تھے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہماری ماں کی قبر کا ہے، ہم بچپن میں تھے، ہمارا انتقال ہو گیا تھا، تو کام کیا کریں. دیکھیے سرکار علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا، تو کہا کہ کیا تم کو تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں. سرکار کی روایت میں آپ کو بتاؤ، سنیے آپ غور سے، ماں باپ کا مقام بھی دیکھے اور قبرستان جانے کے آداب بھی دیکھے آپ. کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ سرکار نے فرمایا، تو کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میری ماں حیات نہیں ہے. تو کہا کہ جاؤ اس کی قبر پہ جاؤ اور وہاں جا کے دعا کرو. تو کہ یا رسول اللہ مجھے تو قبر بھی پتہ نہیں ہے، مجھے تو قبر بھی پتہ نہیں ہے. تو کہا کہ جاؤ اس قبرستان میں جا کر کے کہیں بھی کھڑے ہو جانا اور جا کر کے وہاں تم دعا کرنا کہ یا رسول اللہ مجھے تو قبر بھی پتہ نہیں ہے، سب پتہ نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، میری ماں کا کوئی علم. سرکار نے فرمایا ایک لائن کھینچنا. لائن سمجھتے ہو؟ ہاں سطر جس کو کہتے ہیں، لائن کھینچنا اور وہاں کھڑے ہو جانا اور یہ تصور کرنا یہ میری ماں کی قبر ہے، اللہ تمہاری وہاں دعا قبول فرما لے گا. اب اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ اگر ہمارے ماں باپ کی قبر ہم کو پتہ ہے اور اگر ان کی قبروں پہ جا کر کے ہم دعا کریں اور ہماری مشکلیں آسان نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ماں باپ حیات ہے، بھلے کمزور ہے، کچھ بھی، اور دیکھیے یہ تو ایک ہمارا اور آپ کا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو کمزور سمجھ لیتے. اب وہ کمزور کیسے ہوں گے؟ جنہوں نے ہم جیسے مضبوط لوگوں کو پیدا کیا ہو وہ ماں باپ کمزور ہو جائیں گے؟ اور آپ آج اتنے مضبوط ہو گئے کہ اپنے ماں باپ کو کمزور سمجھنے لگے. جس ماں باپ نے ہم جیسے مضبوط بیٹوں کو پیدا کیا وہ ماں باپ آج ہماری نظروں میں کمزور. وہ تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہے، باقی روحانی اعتبار سے تو آج بھی مضبوط ہے. وہ ان کی دعا آپ کے لیے فوراً قبول ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ موقع کبھی چھوڑنا نہیں. اور یہ بڑی اہم دولت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی. اگر ہے ماں باپ حیات تو بہت بڑی دولت ہے، اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کی قبر پہ جانا یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو وہاں قبرستان بھی جایا کرے، وہاں جانے سے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، نیکیوں کی طرف ہمارا دل راغب ہوتا ہے. اور اگر ماں باپ ہے تو ان کی قبروں پہ تو ضرور جانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو احکام شرع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں.